میرے پاس ایک نوجوان آیا اور کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، حضرت صاحب بٹوارا کر دیں، فتویٰ ہم سے لینے دارالتحلیل سنت پہنچے۔ تو میں حیران ہوا کہ کافی مال تھا، سب کچھ، اور بورسا میں بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں سب۔ تو میں نے کہا آپ نے ابھی اتنے دن بھی نہیں ہوئے، 40واں بھی نہیں ہوا، کیا گھر میں کچھ ایسے مسائل تھے؟ ایسی معلومات لے؟ کہہ رہے نہیں کوئی مسائل، میں چاہتا ہوں کہ بس جس کا جو حق ہے میں وہاں تک پہنچا دوں، بس میں اس لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا اس کی کوئی وجہ بنی؟ والد صاحب نے وصیت کی تھی یا کچھ اور ہے؟ نوجوان آدمی، 26 سال 27 سال آپ کی عمر ہے۔ کہ میرے ابو کی بھی اتنی عمر نہیں تھی، 50 سال میں میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تو انتقال کر گئے۔ میں نے اپنے والد کو خود غسل دیا، میں وہاں کھڑا ہوا، اور آج یہ ہمارے کئی جوانوں کے لیے والد کا انتقال ہو، سگا بیٹا دور ہو جاتا ہے، نہیں دو غسل کہیں دینا ہے، باہر سے کہیں سے دلوا کے غسل لے کے آگے، ٹھیک ہے آپ نے جہاں بھی سہولت ہے، یار ایک اولاد کا رشتہ کہ آنکھ بند ہوتے ہی یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ہاں میرے بھائیوں، جو ہم اس بھول میں گئے، یہ نام بھی ہمارا آنکھیں بند ہوئیں تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا ابو کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، نہیں میت کہاں ہے، یہ نام کی پہچان بھی چلی جاتی ہے۔ کوئی عالم، حافظ، قاری، مفتی، پروفیسر، ڈاکٹر، کچھ بھی ہو، آنکھیں بند ہوئیں نام کی پہچان ختم، میت کہاں ہے اب یہی پوچھا جائے گا، سرد خانے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے لیے آدمی اتنا کچھ کرتا ہے، اگر دینی تعلیم تربیت ان کے لیے نہیں کر کے گئے تو پھر یہ بعد کی بھی کوئی ان سے صحیح امیدیں نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اب وہ نوجوان کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا اپنے والد کے، میں نے غسل دینے کے لیے، میں ساتھ رہا، مجھے سمجھاتے رہے، میں بھی پانی بہاتا رہا۔ میں نے جب کفن کی چادریں لپیٹی نا تو بس میرے دل میں یہی خیال، کروڑوں روپے کا مالک یہ وہ چادریں لپیٹ کے جا رہا ہے جس کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، گھر میں، بنگلے میں، اور یہ والد ایسے ہی چلے گئے۔ تو کہا میں نے پھر اتنا بڑا مال میں نے کیا کر کے رکھنا ہے؟ تو میں بھی یہی اللہ سے اسی وقت عہد کیا تھا کہ جو جس کا حق ہے میں اس کو پورا پورا وہ ادا کر دوں گا، جس کا حق، بہنوں کا، بھائیوں کا۔ اور نہ کہ بڑا وہ بھائی تھا، چاہتا تو اور کچھ ایسے ہی چلائیں، لیکن نیتوں کے اندر کچھ نہ کچھ فرق پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا میں اور آپ بھی اس معاشرے میں ہم نہیں دیکھتے والد کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بعد میں اولادیں ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم سب منظر دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو زندگی ہیں، سانسیں ہیں، وہ بھی پورے کرنی گئے، اور کبھی بھی اللہ سے کوئی شکوہ نہ کریں۔ ہمارے ذمے کوئی کسی کے حق ہیں، ہم زندگی میں ہی ان کے وہ حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔